پہلا تو سوال جی یہ آیا ہے کہ ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر سی ایس ایس نہ ہوا تو اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کریں، کیسے رسپونڈ کریں، کیسے اوور کم کریں۔ دیکھیں یہ چیز سوچی جا سکتی ہے پہلے کہ جو چیز ہم کرنے جا رہے ہیں وہ اگر اچیو نہیں ہوتی تو واٹ ول بی دا نیکسٹ کورس آف ایکشن۔ اس کو کہتے ہیں اسٹریٹجک پلاننگ۔ اسٹریٹجک پلاننگ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لانگ ٹرم پلاننگ، یعنی امیڈیٹلی جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اگر ویسے رزلٹ نہیں نمودار ہوتے تو اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کورس آف ایکشن کیا ہوگا۔ جس نے پراپرلی اس کی پلاننگ کی ہو وہ پھر اس امبیرسڈ سچویشن میں نہیں جاتا۔ جس امبیرسمنٹ کا شکار وہ شخص ہو جاتا ہے جس نے یہ کبھی سوچا ہی نہ ہو کہ جیسے میں نے سوچا ہے اگر ویسے نہ ہوا تو میں کیا کروں گا۔ وہ پھر امبیرسڈ پوزیشن میں ہوتا ہے کیونکہ اس نے تو صرف جیتنے کا ہی سوچا ہے، کامیابی کا ہی سوچا ہے، اور وہ ہو گئی ناکامی۔ تو اب وہ یوں ہوتا ہے جیسے بندہ ایک صحرا میں کھڑا ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ اسی لیے یہ لفظ آیا ہے کہ ہمیں اسٹریٹجک پلاننگ اور اسٹریٹجک مینجمنٹ سیکھنی چاہیے۔ تو دس از لانگ ٹرم پلاننگ۔ لہذا پہلے ہی ویژولائز کریں کہ اگر میں یہ ایگزامینیشن پاس کر نہیں سکا یا کر نہیں سکی، کوئی مس ایپ ہو گیا، کسی ایک آدھ سبجیکٹ میں نمبر کم آئے یا ایگریگیٹ پورا نہیں ہوا، there are so many reasons، تو فوراً بندہ آلریڈی پلان کرتا ہے کہ میرے پاس اگر کوئی دوسری اٹیمپٹ ہے تو I will overcome or make up that deficiency and appear in the next attempt. I will not give up۔ اب یہ جو بندہ ہوتا ہے وہ ابھی کمفرٹیبل ہو جائے کہ یہ ایگزام جو ہے اس سے میں بہت کچھ سیکھ جاؤں گی یا سیکھ جاؤں گا، اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جاؤں گا اور مجھے امتحان دینے کا طریقہ پتہ چل جائے گا۔ لہذا نیکسٹ ٹائم میں ساری ڈیفیشنسیز کو اوور کم کر کے there are chances to get through، میرے پاس اٹیمپٹ موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میری تو سی ایس ایس کی جو تھرڈ اٹیمپٹ ہے اگر اس میں بھی نہیں ہوتا، وہ سوچتا ہے جی کہ پی ایم ایس کی 3 اٹیمپٹس موجود ہیں اور میری ایج فیکٹر ہے ابھی، میں اس طرف کوشش کروں گا۔ باقی چیز آ جاتی ہے جی ایسی سچویشن کہ میرا جی ایج ایسی ہے کہ دس از دا لاسٹ چانس، پھر میں اوور ایج ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد بندہ سوچتا ہے کہ دنیا میں مسہیپ ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی وجہ بن سکتی ہے۔ تو دس ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ، کمپٹیشن ایگزام از ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ۔ دنیا میں بے شمار کامیاب لوگ ہیں، کامیابی سے مراد وہ بڑی باعزت زندگی گزار رہے ہیں، پیسے کے لحاظ سے بھی ایڈوانس ہیں اور معاشرے میں ریکگنائزڈ ہیں، ریسپیکٹیبل پوزیشن انجوائے کر رہے ہیں۔ دے آر ناٹ پی ایم ایس اور دا سی ایس ایس کوالیفائڈ پیپل۔ تو دیر آر سو مینی ادر ویز۔ اگر آپ ایک عورت کی حیثیت سے کہ جی میں تو بزنس میں بھی نہیں جا سکتی، تو کئی لوگوں کے یہ ایریاز ہوتے ہیں کہ اگر میں اپنی کوالیفیکیشن کو انہانس کر لوں، میں آلریڈی ماسٹر ہوں، میں ایم فل میں داخلہ لے لوں گی، ایم فل ہوں تو میں پی ایچ ڈی کر لوں گی۔ آپ دیکھیں گے کہ جب وہ ایم فل یا پی ایچ ڈی کر لیتی ہے اس کی ویلیو میں اضافہ ہو جائے گا۔ معاشرے میں جب ویلیو میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ پھر چوائس پوزیشن میں آ جائیں گی، جسے میں جنرلی کہتا ہوں کہ الٹیمیٹ آبجیکٹو ہوتا ہے کامیاب بندہ، میں اس کو کہتا ہوں جو چوائس پوزیشن میں آ جائے، اس کے سامنے آلٹرنیٹیوز اویلیبل ہوں، اس کو اپیل کر رہے ہوں اور وہ ڈیمانڈ بنا ہوا ان کی۔ اس لیے آپ اس کو نا اسٹریٹجک پلاننگ میں لے کے جائیے، یہ سب سے بہترین۔ بلکہ زندگی میں کوئی بھی آپ نے ایگزام کے علاوہ بھی کوئی بھی پروجیکٹ بنایا ہے یا پلان کیا ہے تو فوراً یہ چیز لازمی رکھیں، اگر ایسے نہ ہو سکا تو نیکسٹ کورس آف ایکشن کیا ہوگا۔ یہ آپ کو امبیرسمنٹ سے بچائے گا کیونکہ پھر آپ immediately you switch over to the next action or the next plan and the project۔